السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں سفر کن بائی علیزہ آیت پارٹ 3۔ بابا جان، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے ہمیں ایک بار بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اس وقت سب سردار صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ آمنہ بیگم تو روئی جا رہی تھی، جبکہ احمد اور علی کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ میری بیٹی ہے، میری جان بسی ہے اس میں۔ تم لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہوں؟ بابا جان، ہم آپ کو غلط نہیں بول رہے، مگر آپ نے اچانک یہ سب کیا ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر، عمر نے شکوہ کیا۔ میرے بچوں، میری بات کو سمجھو، تمہاری بہن کی جان خطرے میں تھی، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ اب وہ بالکل محفوظ ہے، میں جلد ہی تم سب کو لے کر جاؤں گا اس کے پاس، اور آپ بھی رونا بند کریں بیگم، آپ کی بیٹی ٹھیک ہے اور محفوظ ہے۔ سردار صاحب سب کو سمجھاتے ہوئے آمنہ بیگم کو چپ کروانے لگے۔ اب جو بھی تھا انہیں سب کو سنبھالنا ہی تھا۔ عمر اور عاصم کسی کام سے باہر جا رہے تھے جب عمر کی نظر لان میں بیٹھے احمد اور علی پر پڑی۔ عمر نے ان کی طرف قدم بڑھائے، قریب پہنچا تو تڑپ ہی اٹھا۔ احمد سر کو جھکائے رو رہا تھا، جبکہ پاس بیٹھا علی اداسی سے سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ میرے شہزادوں، کیا ہوا تم لوگوں کو؟ ہاں، رو کیوں رہے ہو؟ بھائی، ہمیں آپی کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ ہم سے دور چلی گئی ہے، اب وہ پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں۔ وہ کہیں نہیں گئی، تم لوگ ایسے کرو گے تو میں بابا کو بولوں گا کہ تم لوگوں کو ملوانے نہ لے کر جائے، کیونکہ تم لوگ کسی بات کو سمجھ نہیں رہے، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بھائی، میں اب نہیں روؤں گا، آپ پلیز بابا کو یہ مت کہنا، احمد تڑپ کر بولا۔ ٹھیک ہے، پر اب تم لوگ نہ اداس ہوگے اور نہ ہی روگے، وعدہ کرو۔ جی، وعدہ، دونوں ایک آواز میں بولے، اور عمران اور عمر ان کو اندر بھیجتا خود عاصم کی جانب چل گیا، جو گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح علیزہ کی آنکھ کھلی تو خود کو مقدم کے بازو کے حصار میں مضبوط پایا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر مقدم کا حصار اتنا بھی کمزور نہ تھا۔ علیزہ اپنی پوری جان لگاتی اٹھنے کی کوشش کرتی، مگر مجال ہے کہ وہ بندہ ذرا سا بھی ہلا ہو۔ اللہ، انسان ہے یا پتھر؟ علیزہ بولتی پھر سے جی جان لگا کر اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جو پھر سے ناکام ٹھہری۔ چھوڑے، مجھے اٹھنا ہے۔ اب کی بار علیزہ نے مقدم کو مخاطب کیا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے بولا چھوڑے مجھے، پھر سے جواب نہیں آیا۔ علیزہ کا تو پارا ہی ہائی ہو گیا۔ میں بول رہی ہوں چھوڑے مجھے، آپ کو سنائی نہیں دیتا کیا؟ علیزہ اس بار پوری قوت سے چلائی۔ مقدم نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مقدم نے علیزہ کو ایک جھٹکا دیا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ علیزہ کی تو مانو جان ہی حلق میں اٹک گئی۔ پلیز مجھے چھوڑے نا، مجھے اٹھنا ہے، علیزہ نے نظر جھکا کر کہا۔ نو بیبی، تم اٹھ کر کیا کرو گی؟ تم سے کام تھوڑے نہ کروانا ہے میں نے، تمہیں تو اپنے سامنے رکھنا ہے، ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہو گی تم، میرے بے حد قریب۔ مقدم بولتا ہوا اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا، جبکہ علیزہ اس کے لمس پر تڑپ ہی اٹھی تھی۔ اس سے اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنا بے حد مشکل تھا۔ آپ پلیز مجھے چھوڑیں، مجھے فریش ہونے جانا ہے، علیزہ نے لڑکھڑاتی زبان میں التجا کی تو مقدم کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ ٹھیک ہے، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر ناشتہ کرنا ہے، مقدم اسے چھوڑتا ہوا بولا، اور علیزہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کے بنا وہاں سے بھاگی، جبکہ مقدم تو اس کی سپیڈ دیکھتا ہی رہ گیا۔ علیزہ ڈریسنگ روم میں آ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، خود کو تھوڑا نارمل کر کے جلدی سے ڈریس نکالا اور تیار ہو کر باہر آئی تو دیکھا مقدم ویسے ہی لیٹا ہوا تھا، جبکہ ایک بازو آنکھوں پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، مگر اسے لگا جیسے وہ سو رہا ہے۔ علیزہ آہستہ آہستہ قدم لیتی دروازے تک پہنچی، ابھی وہ دروازہ کھولتی کہ اپنے پیچھے سے مقدم کی آواز نے اسے روکا۔ بیبی۔ مقدم ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا ہوا، اپنی گمبھیر آواز میں بولا، بیگم، شادی کی پہلی صبح ہے اور آپ اپنے شوہر کے بغیر ہی جا رہی ہے؟ جبکہ علیزہ تو بت ہی بن گئی۔ تم نے تو نکاح کی مبارکباد بھی نہیں دی، مقدم اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا۔ زبردستی کا نکاح؟ علیزہ بڑبڑائی۔ چلو کوئی بات نہیں، کل نہیں تو آج ہمارا نکاح ہو ہی جانا تھا، پھر کیا زبردستی اور کیا رضامندی، مقدم سنجیدگی سے بولا اور علیزہ کو الجھن میں ڈال گیا۔ اب تم مجھے مبارکباد دو گی کہ میں دوں؟ مقدم بولتا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، جبکہ علیزہ پیچھے دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ آئی ایم ویٹنگ فار یور ریپلائی، مقدم بولتا ہوا اس کی طرف دونوں ہاتھ رکھے راستہ بن کر گیا۔ بولو بیبی۔ پلیز آپ تھوڑا پیچھے ہٹ کر بات کریں نا، علیزہ نے اپنے ڈر پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں نہ ہٹوں تو؟
मुकद्दिम ने उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ता हुआ बोला और अलीज़ा का चेहरा देखने लगा जो खून झलकने के दर पर था। मुकद्दिम अपने जज्बात पर काबू पाता फौरन पीछे हटा और कुछ कदम फासले पर जा खड़ा हुआ। मैं 10 मिनट में रेडी होकर आ रहा हूँ, तब तक तुम बाहर नहीं जाओगी, मेरा इंतज़ार करोगी, मुकद्दिम नरम लहजे में कहता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि अलीज़ा की तब से अटकी हुई सांस अब बहाल हुई। उफ अल्लाह, ये कितने बेशर्म है, अलीज़ा अपनी तेज़ चलती धड़कनों पर काबू पाते हुए बोली। मुकद्दिम फ्रेश होकर निकला तो अलीज़ा वहीं बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो मुस्कुराता हुआ आईने के सामने आया और अपने बाल बनाने लगा। अलीज़ा अपनी ही सोचों में गुम थी, इसलिए उसे मुकद्दिम के आने का पता ही न चला। वो आईने में मुसलसल उसे सोचों में गुम बैठा देख रहा था। ब्रश रखता हुआ अलीज़ा की तरफ आया, उसके करीब बैठता और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा, उसे अपने हिसार में कैद कर गया। जबकि अलीज़ा तो इस अचानक होने वाले हमले के लिए तैयार न थी। उसके मुंह से चीख निकलती निकलती रह गई क्योंकि मुकद्दिम ने उसके होठों पर अपना भारी हाथ रख दिया था। बीबी, शौहर यहाँ मौजूद है और आप किसी और दुनिया में पहुंची हुई हैं। मुकद्दिम अपना हाथ हटाता उसके गिर्द मजबूत हिसार बनाता उसे मुकम्मल बेबस कर गया था। आप पीछे रहकर बात नहीं कर सकते, अलीज़ा हिम्मत करते हुए बोली। नहीं बेबी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुमसे दूर रहकर बात करूं। मुकद्दिम उसका हाथ होठों से लगाते हुए बोला। अलीज़ा ने घबराकर उसके हिसार से निकलने की कोशिश की जो कि नाकाम ठहरी। ये मुकद्दिम मीर अहमद का हिसार है बेबी, जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी गुजारना है और इसे तोड़ने की इजाज़त मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मुकद्दिम बोलता उसके गिर्द अपना हिसार मजबूत कर गया। प्लीज़ छोड़ें, मुझे नाश्ता करना है, अलीज़ा ने इस बार मुकद्दिम की आंखों में देखते हुए बोला। ये पहली बार था जो मुकद्दिम को अपना दिल सीने से बाहर आता हुआ महसूस हुआ। धड़कनें बेतरतीब हुई। कल से ये पहली बार था जब अलीज़ा ने मुकद्दिम की जानिब देखा था। मुकद्दिम के मुसलसल देखने से वो नज़र झुका गई, जबकि मुकद्दिम पर जैसे जादू सा हो गया था। वो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। छोड़े मुझे, बाहर कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, अलीज़ा ने दरवाजे में मुसलसल होती दस्तक सुनकर मुकद्दिम से बोला। अलीज़ा के बोलने से मुकद्दिम फौरन होश की दुनिया में लौटा और नरमी से अलीज़ा को छोड़ा और उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी थी। वो, छोटे साहब, नीचे साहब जी और बड़ी बीबी आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं, मुकद्दिम बोलता हुआ अलीज़ा की जानिब बढ़ा और नरमी से उसका हाथ पकड़कर अपने बराबर किया जो मुकद्दिम की कुर्बत से बेहाल सुर्ख हुई पड़ी थी। मुझसे घबराया मत करो, शौहर हूँ मैं तुम्हारा मुहाफिज और बेहतरीन दोस्त भी। मुझसे तुम वो सब बोल सकती हो जो किसी और को नहीं बोल सकती। मुझ पर तुम्हारा मुझसे भी बढ़कर हक है। मुकद्दिम मीर अहमद का वजूद का रवा रवा अलीज़ा मुकद्दिम मीर अहमद की मिल्कियत है। मुकद्दिम मोहब्बत भरे लहजे में उसका माथा चूमते हुए बोला तो अलीज़ा कंफ्यूज सी हो गई। भला एक ही दिन में वो उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। मुकद्दिम उसका हाथ पकड़े कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। मुकद्दिम और अलीज़ा सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए तो सामने खाने की टेबल पर घर के तमाम अफराद मौजूद थे। सरबराही कुर्सी पर बीजान, उनके दाएं जानिब हालिम अहमद और उनके साथ रज़िया बेगम बैठी थी, जबकि उनके सामने सिमरा बेगम, साथ रफ़ीक साहब, अफराह के वालिदैन बैठे थे और उनके साथ अफरा। अस्सलामुअलैकुम, दोनों ने बारी बारी सलाम किया। अलीज़ा ने धीमी आवाज़ में सलाम किया, जबकि सबकी नज़र बेसाख्ता अलीज़ा पर उठी तो बेचारी कन्फ्यूज़ ही हो गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरा बच्चा। हालिम अहमद उठते हुए उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए बोले। मैं ठीक हूँ अंकल, अलीज़ा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और अभी वो कुछ और बोलती, मुकद्दिम उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी घसीट कर उसे बिठाया और साथ वाली कुर्सी पर खुद विराजमान हो गया, जबकि वहाँ बैठे सब अफराद का मुंह हैरत से खुल गया। जो कभी खुद पानी का गिलास ना पकड़े वो आज अलीज़ा के लिए कुर्सी घसीट कर उसे बैठा रहा था। माशाल्लाह, हमारी बहू तो बहुत प्यारी है भाई, बीजान निहार सी होती हुई बोली। और तुम मियाँ, ज़रा हमारे कमरे में तशरीफ़ लाना, हमें कुछ बात करनी है तुमसे, बीजान ने मुकद्दिम को संजीदगी से कहा, जिस पर वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता रह गया। भाभी जान कैसी है आप, अफरा चहक कर बोली। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हो, अलीज़ा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मैं बिल्कुल ठीक, चले मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये है बीजान, हमारी दादी अम्मा, और ये है माँ जी और ताया जान, मतलब आपके सास और ससुर, और ये है आपके चचा और चची ससुर, यानी मेरे मामा बाबा, और मैं मुकद्दिम भाई की छोटी बहन यानी आपकी नंद। और अभी हमारी फैमिली का एक और मेंबर रहता है जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो अमेरिका गया हुआ है, अफराह ने मुकम्मल तारुफ करवाया, जबकि जहांज़ेब के जिक्र पर मुकद्दिम का रंग बदला, लेकिन वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर गया।
अलीज़ा मुस्कुराकर सबसे मिली और नाश्ता करने लगी। तो जनाब, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आपको कौन सी इतनी जल्दी थी जो आपसे एक दिन का इंतज़ार नहीं हुआ? हालिम साहब अब मुकज़िम से मुखातिब थे। बस सब्र नहीं हुआ। मैंने सोचा कल जो इतनी फॉर्मेलिटी में पड़ना है ये काम मैं खुद ही कर लूँ। मुकज़िम ने आराम से जवाब दिया। गधे कहीं के, शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसी बातें करते हुए? बहन बीच में बैठी है, माँ बैठी है, बीवी बैठी है। हालिम साहब का तो पारा ही हाय हो गया था। अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं बाद में बता दूंगा, आपको फिक्र ना करें। मुकज़िम अब भी बाज न आया, जबकि हालिम साहब हैरान थे। मुकज़िम ने आज से पहले ऐसी हरकतें नहीं की थी, वो बहुत संजीदा रहता था। नालायक इंसान, अब तुम बाप के सामने ऐसी बातें करोगे? हालिम साहब गुस्से से बोले, जबकि सबको अलीज़ा की हंसी हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जो हालिम साहब की बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। वो जो तब से मुकज़्ज़िम की क्लास लगते अपनी हंसी दबा रही थी, हालिम साहब के नालायक इंसान यानी उसका फेवरेट लफ्ज़ बोलने पर कंट्रोल नहीं कर सकी। क्या बात है मिसेस, बहुत हंसी आ रही है, रूम में चले फिर ठीक से हंसाऊंगा। मुकज़्ज़िम थोड़ा सा झुककर अलीज़ा से सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, तो अलीज़ा की हंसी को फ़ौरन ब्रेक लगी और वो चेहरा झुका गई। ये तुम मेरी बच्ची से क्या बोल रहे हो? हाँ, जो बोलना है मुझे बोलो। हालिम साहब की तोपों का रुख अभी भी मुकज़्ज़िम की तरफ ही था। और तुम बच्चे जितना मर्जी हंसो, ये गधा तुम्हें कुछ भी कहे फ़ौरन मुझे बताना। हालिम साहब अलीज़ा से बोले और वो मुस्कुराकर फ़ौरन हाँ में सर हिला गई, जबकि वहाँ बैठे सब लोग मुकज़्ज़िम की दुर्गत बनते देख अपनी हंसी दबा रहे थे। नाश्ते के बाद अफरा अलीज़ा को घर दिखाने ले गई, जबकि मुकज़्ज़िम अब्बी जान के कमरे में मौजूद था, जहाँ सब मौजूद थे। मुकज़्ज़िम ने उन्हें हकीकत बता दी और मोहतात रहने का भी बोल दिया था। ठीक है, तुम ये मसला हल करो, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। और वो बच्ची है, तुम उसे ऐसे ही उठा लाए हो, उसे उसके घर मिलवाने लेकर जाओ। बीजान ने मुकज़्ज़िम की तरफ देखते हुए बोला। मैं उसे बाहर नहीं लेकर जा सकता बीजान, मैंने अचानक से मंजर से इसलिए गायब किया है ताकि किसी को पता ना चल सके कि अलीज़ा कहाँ है। मैं चचा जान को बोलूँगा, वो अलीज़ा से मिल जाएंगी आकर। मुकज़्ज़िम ने उन्हें वजाहत पेश की तो बीजान सर हिला गई। हमने एक और फैसला किया है, उम्मीद करते हैं किसी को उस पर एतराज़ नहीं होगा। बीजान ने संजीदगी से कहा, जब सब ने सवालिया नज़रों से बीजान की तरफ देखा। हम चाहते हैं कि मुकज़्ज़िम और जहांज़ेब की शादी एक साथ हो। रफ़ीक, हम तुमसे अफराह का हाथ मांगते हैं अपने जहांज़ेब के लिए। हम चाहते हैं हमारी बच्ची हमारे घर में रह जाए। बीजान ने रफ़ीक और उनकी बेगम की तरफ देखते हुए पूछा। बीजान, ये आप कैसी बातें कर रही है? वो आपकी पोती है, हमसे पहले आपका हक है उस पर। रफ़ीक साहब बहुत अदब से बोले। जी बीजान, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बस जहांज़ेब से पूछ लीजिएगा। सिमरा बेगम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। तो ठीक है, फिर जहांज़ेब वापस आता है तो हम उससे बात करते हैं और मुकज़्ज़िम का मसला हल होते ही हम उनकी शादी की तारीख रखेंगे। बीजान ने खुश होते हुए कहा और सब मुस्कुरा दिए। अलीज़ा सारा घर देखकर थक गई थी। वो घर बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अब वो लॉन में मौजूद थी और वहाँ रखी कुर्सी पर आमने सामने बैठी हुई थी। तो भाभी, अब बताएं कैसा लगा आपको हमारा घर? अफरा ने चहकते हुए पूछा। उसकी अलीज़ा से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो एक दोस्त मिलने पर बेहद खुश थी, जबकि अलीज़ा भी अब मुतमईन थी कि शुक्र उससे यहाँ बोर तो नहीं होना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अपने शौहर के बारे में क्या ख्याल है मिसेस? उस पर भी थोड़ी नज़र करम फरमा दे। मुकज़्ज़िम अलीज़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसके कंधों पर अपना हिसार बनाते शौक लहजे में बोला। अलीज़ा तो बौखला ही गई मुकज़्ज़िम के इस कदर करीब आने पर, जबकि अफरा अपनी हंसी दबा रही थी। फ्री फरीद, जाओ बच्चे, मेरे लिए चाय तो बना कर लाओ। मुकद्दम अफराह से बोला। वो सर हिलाती जल्दी से गायब हुई, जबकि अलीज़ा अपनी गद्दार दोस्त की स्पीड देखती रह गई, जो अब उसे अपने जल्लाद भाई के साथ अकेला छोड़कर भाग गई थी। बेबी, आपका शौहर इधर बैठा है, आप उस तरफ क्या देख रही है? मुकद्दम ने उसका चेहरा अपनी जानिब करते हुए कहा। आप बार बार क्यों याद दिलाते हैं? मुझे पता है कि आप मेरे शौहर हैं। अलीज़ा ने नज़र झुकाकर संजीदगी से कहा। अच्छा, मुझे लगा शायद नहीं पता होगा। मुकद्दम ने फिर अपने अंदाज में कहा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं बेबी, मेरी क्या मजाल, मैं आपका मजाक उड़ाऊं? मुकद्दम ने उसके गाल पर लब रखते हुए बोला। तो अलीज़ा ने घबराकर उसका हिसार तोड़ना चाहा। ये हरकत मत किया करो तुम, कभी ये हिसार नहीं तोड़ सकती। मुकद्दम का लहजा अब संजीदा था, शायद उसे अलीज़ा की यह हरकत पसंद नहीं आई थी। मुझे ऑफिस जाना है, चलो आओ, शाबाश, मुझे कपड़े निकाल कर दो। मुकद्दम उठता हुआ बोला, जबकि अलीज़ा ऐसे ही बैठी रही। क्या ख्याल है बेबी, आप चल नहीं सकती क्या?
या मैं गोद में उठा कर लेकर जाऊं? वैसे ख्याल अच्छा है मेरा, मुकज्जिम बोलता हुआ झुका। अभी वो अलीज़ा को पकड़ता हुआ फौरन उठ खड़ी हुई और अंदर की जानिब भागी, जबकि मुकज्जिम का कहकहा पूरे लॉन में गूंजा। वो हंसता हुआ अलीज़ा के पीछे चल दिया, जहां मैडम 1 मिनट में गायब हो चुकी थी। उसे पता था अब तो वो कमरे में हरगिज नहीं जाने वाली, इसलिए ऑफिस के लिए तैयार होता वो ऑफिस रवाना हो गया। अलीज़ा ने सारा दिन अफराह के साथ ही गुजारा था। अब रात के 8 बज रहे थे जब अलीज़ा कमरे से तैयार होकर बाहर निकली, क्योंकि उसे मुलाजमा बुलाने आई थी खाने के लिए। जब वो दोपहर में खाना खा रहे थे तब बीजान ने अलीज़ा से बोला कि वो अब शादीशुदा है, इसलिए अब तैयार रहा करे, जिस पर अमल करते वो तैयार हुई थी। अस्सलामुअलैकुम। डाइनिंग टेबल पर जाते अलीज़ा ने सबसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, रज़िया बेगम ने अपने बन सवर कर बैठी बहू को देखकर कहा। उनकी बात पर अलीज़ा मुस्कुरा दी। अभी वो सब बातें ही कर रहे थे जब पीछे से मुकज्जिम की आवाज़ आई। अस्सलामुअलैकुम। अपनी भारी गंभीर आवाज़ में सलाम करता हुआ वो उनके पास आया। अलीज़ा पर नज़र पड़ते ही रुक गया। वो ब्लैक घुटनों तक आती फ्रॉक में मलबूस ब्लैक ही चूड़ियाँ पहने, पिंक लिपस्टिक लगाए, सर पर दुपट्टा लिए मुकज्जिम के दिल के तार छिड़ गई थी। अलीज़ा मुकज्जिम की एक्सरे करती नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। अलीज़ा, रूम में आकर कपड़े धो मुझे, मुकज्जिम हुक्म देता सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। जबकि अलीज़ा अब घबरा रही थी। रूम में जाने से अभी वो ये सोच ही रही थी जब मुकज्जिम की दोबारा आवाज़ आई। जाओ बेटा, चली जाओ, वरना उसने आवाज़ दे देकर घर सर पर उठा लेना है। सिमरा बेगम मुस्कुराकर बोली, जबकि सब अलीज़ा का उड़ा हुआ रंग देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाने लगे। अलीज़ा ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उठी और कमरे की जानिब चल दी। कमरे के बाहर खड़े होकर गहरा सांस लिया और कमरे का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। अलीज़ा ने कमरे में दाखिल होकर चारों तरफ देखा, मगर मुकज्जिम वहाँ नहीं था। वो कहाँ चला गया भला? अलीज़ा अभी ये सोच ही रही थी जब पीछे से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। अभी वो पीछे मुड़कर देखती, इससे पहले ही मुकज्जिम ने पीछे से उसके गिर्द हिसार बना दिया और मुकज्जिम अलीज़ा के सर से दुपट्टा सरकाता, उसके बालों को खोले, उनमें अपना चेहरा छुपाता। दोनों हाथ अलीज़ा के पेट पर बांधे खड़ा हो गया। जबकि अलीज़ा को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। वो हिम्मत करती मज़ाहमत करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुकज्जिम अलीज़ा के बदन से उठती खुशबू से खुद के अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस कर रहा था। उसके सारे दिन की थकन अलीज़ा के करीब जाते ही हवा हो गई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब मुकज्जिम पीछे ना हटा तो अलीज़ा हिम्मत करते हुए बोली, प्लीज़ छोड़े मुझे, सब इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। करने दो, जब हम बाहर नहीं जाएंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि दोनों मसरूफ़ है। मुकज्जिम अलीज़ा के कान में सरगोशी करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा का दिल अब फसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। मुझे भूख लगी है, प्लीज़। अलीज़ा ने फिर से कोशिश की। मुकज्जिम ने अलीज़ा का रुख अपनी जानिब किया और बगौर उसका चेहरा देखने लगा, जिसका चेहरा लाल सुर्ख हुआ पड़ा था। आहिस्ता से झुकते उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा। मेरे कपड़े निकालो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? मुकज्जिम नरमी से बोलता अलीज़ा का गाल थपथपाता वॉशरूम की जानिब चल दिया, जबकि अलीज़ा ने लंबा सांस उसके हवा के सुपुर्द किया और जल्दी जल्दी अलमारी से उसकी ब्लैक शलवार कमीज़ निकाल दी, जबकि इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसने भी ब्लैक ही पहना था। मुकज्जिम फ्रेश होकर निकला तो सामने ब्लैक ड्रेस देखकर मुस्कुराया। ड्रेस पकड़े वो चेंज करने लगा, चला गया। चेंज करके वापस आया और अपने बाल ब्रश किए। अलीज़ा बेड पर बैठी थी। मुकज्जिम की तरफ उसकी पीठ थी। मुकज्जिम ने आगे बढ़कर अलीज़ा का हाथ पकड़ा और चलता हुआ आईने के सामने आया। अलीज़ा को आगे खड़ा किया, पीछे खुद खड़ा हुआ और झुककर थोड़ी अलीज़ा के कंधे पर टिका दी और आईने में अलीज़ा को देखने लगा। वो दोनों वो दोनों सेम कलर ड्रेस पहने एक साथ बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मुकज्जिम को आज अपना आप मुकम्मल लगा। अलीज़ा सहमी सीने से झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। मुकज्जिम ने उसके दोनों हाथ पकड़े और होठों से लगाए, जबकि अलीज़ा को लग रहा था वो अब बेहोश होने वाली है। सामने देखो बीबी, मुकज्जिम की गंभीर आवाज़ कानों में पड़ते ही अलीज़ा ने सख्ती से आंखें मींच ली। लगता है तुमने नीचे नहीं जाना, चलो कोई बात नहीं, मैं भी फ़ोन करके बोल देता हूँ कि हम बिज़ी हैं, नहीं आ सकते। मुकज्जिम की बात सुनते ही अलीज़ा ने पट से आंखें खोलते सामने देखा तो उसे फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने क्या देखा, क्या कर दिया है। नहीं पता था कि मेरी बीवी को मैचिंग का इतना शौक है। मुकज्जिम बोलता उसके कान पर लब रखते हुए बोला, वो मैंने नहीं, ये खुद ही, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मुकज्जिम ने अपना होंठ दांतों तले दबाकर अपनी हंसी रोकी। उसे समझ आ गई थी कि वो बेइख्तियारी में ऐसा कर गई है।
ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری جان، تم نے خود نکال کر دیے۔ اب کی بار علیزہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے، جبکہ مقدم اس کے آنسو دیکھتا فوراً سیدھا ہوا اور نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا میری جان، میری کوئی بات بری لگی؟ مقدم نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ علیزہ نے مقدم سے شکوہ کیا اور مقدم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ صبح سے اسے ایسے ہی تنگ کر رہا تھا۔ مقدم نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اوہ آئی ایم سو سوری بیبی، آئی واز جسٹ کڈنگ، آر یو ہرٹ؟ جبکہ علیزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر آپ یہ سب نہ کریں، علیزہ نے نظر جھکا کر کہا، جبکہ مقدم مسکرا دیا۔ اوکے نہیں کروں گا، پر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ مقدم نے اب اسے بیڈ پر بیٹھتے خود ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مجھ سے گھبراؤ گی نہیں اور نہ ہی مجھ سے بھاگو گی، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں اور دوستوں کی طرح ہی رہیں گے، کرو گی وعدہ؟ مقدم علیزہ سے بولا اور اپنی ہتھیلی علیزہ کے آگے کی۔ علیزہ مسکرائی اور مقدم کی چوڑے مضبوط ہتھیلی میں اپنا چھوٹا سا نازک سا ہاتھ دے دیا۔ مقدم کو لگا جیسے اس کے ہاتھ پر کسی نرم روئی رکھ دی ہو۔ مقدم نے علیزہ کا ہاتھ دبایا اور تھینک یو بولتا علیزہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو آؤ اب کھانا کھانے چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہوگی، ہے نا تمہیں؟ مقدم علیزہ کا ہاتھ پکڑتا اسے ساتھ لیے نیچے آیا۔ مقدم علیزہ کو ساتھ لیے نیچے آیا تو تب تک حالم اور رفیق صاحب بھی کھانے کی ٹیبل پر پہنچ چکے تھے۔ السلام علیکم، وہ دونوں سلام لیتے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بچے؟ حالم صاحب نے علیزہ سے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ الحمدللہ انکل، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے انکل مت کہا کرو، بابا کہا کرو، میں آپ کا بابا ہی ہوں۔ جی ٹھیک انکل، علیزہ پھر سے انکل بول گئی۔ پھر انکل؟ حالم صاحب نے ٹوکتے ہوئے سوری بابا جان، علیزہ نے خوش اخلاقی سے بولا تو وہاں بیٹھے سب افراد مسکرا دیے اور سب کھانا کھانے لگے۔ ابھی علیزہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اسے لگا اس کا وہم ہے، اسے دوبارہ وہی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو چیخ اٹھی، بابا جان! وہ ایک دم سے بولتی فوراً کرسی سے اٹھتی بھاگتی ہوئی سردار صاحب تک پہنچی اور گلے لگ گئی۔ بابا! علیزہ نے نم آواز میں پکارا۔ نہیں میرا بچہ، رونا نہیں ہے، ادھر دیکھو، بابا ملنے آئے ہیں نا، اب آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ سردار صاحب علیزہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے محبت سے بولے تو دوبارہ ان کے گلے لگ گئی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو، علیزہ نم آواز میں بولی۔ میرا بچہ، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ سردار صاحب علیزہ کے ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ سب پاس کھڑے ان باپ بیٹی کی محبت دیکھ رہے تھے اور مقدم مسکراتا ہوا علیزہ کو دیکھ رہا تھا کیونکہ سردار صاحب کو اسی نے بلایا تھا۔ السلام علیکم مقدم بھائی، یہاں ہماری آپی رہتی ہے۔ مقدم بھائی، یہاں ہماری آپی رہتی ہے، علیزہ نام ہے، کافی خوبصورت ہے، کہاں ہے وہ؟ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ احمد نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو علیزہ اپنا رونا دھونا بھول کر غصے سے احمد کو گھورتی تیز قدم لیتی اس تک پہنچی اور سیدھا اس کے سر پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ نالائق انسان، تمہیں میں نظر نہیں آ رہی؟ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ علیزہ نے احمد کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہائے آپی، بہت مس کیا آپ کو، قسم لے لے، احمد بولتا ساتھ ہی اس کے گلے لگ گیا، جبکہ سب مسکرا دیے۔ اوئے پیچھے ہٹ علی، احمد کی شرٹ سے اسے پکڑتا اسے پیچھے کیا اور اب وہ علیزہ سے مل رہا تھا۔ یار میں بھی کچھ لگتا ہوں اس لڑکی کا، خدا کا خوف کرو، میری باری بھی آنے دو، عمر بیچارگی سے بولا، جبکہ علیزہ اس کی شکل دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی اور عمر سے ملنے لگی، جبکہ مقدم نے بہت غور سے اس کے ہنستے ہوئے ہونٹوں کے پاس پڑنے والا ڈمپل دیکھا۔ بابا جان سم، علیزہ نے سردار صاحب سے عاصم کے بارے میں پوچھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتے پیچھے سے عاصم کی آواز آئی، وہ آمنہ بیگم کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سم کی جان، کیسی ہے آپ ہی ٹھیک تو ہے نا؟ عاصم زور سے گلے لگتے اور علیزہ کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ ماما جان، علیزہ آمنہ بیگم سے چہکتے ہوئے ملی۔ میری بچی ٹھیک ہے؟ آمنہ بیگم علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولی اور وہ خوش ہوتی ہوئی ہاں میں سر ہلا گئی۔ سب بڑے اندر، جبکہ وہ پانچوں بہن بھائی اور مقدم افراح لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ علیزہ کے چہرے سے مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ مقدم تو بس اپنی متاع جان کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا جو اپنے شوہر کو بالکل بھلائے ہوئی تھی۔ آپی، آپ کو پتہ ہے یہ دونوں کل پوری رات نہیں سوئے اور بابا ماما کو بہت تنگ کیا کہ آپ سے ملوا کر لائے۔ عاصم نے علیزہ کو ساری بات بتائی جو کل سے گھر پر ہو رہا تھا اور علیزہ تو سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم دونوں کو ذرا بھی اندازہ ہے کہ بابا کتنے پریشان تھے؟ چھوٹے بچے تو نہیں ہو تم لوگ، اب تم دونوں کچھ عقل کرو،
क्यों किया इतना परेशान मामा पापा को? आज नहीं तो कल बाबा ले ही आते ना मिलवाने। फिर ये सब करने का क्या मकसद बनता है? अलीज़ा बिल्कुल सीरियस अंदाज में उन्हें डांट रही थी, जबकि मुकद्दम और अफराह हैरान उसे देख रहे थे। उन्होंने आज पहली बार उसे ऐसे संजीदगी से बात करते देखा था, जो अपने भाइयों की क्लास ले रही थी। वैसे तो वो बिल्कुल बच्ची लगती थी, मगर अपने भाइयों के मामले में बिल्कुल किसी समझदार बहन की तरह दिख रही थी। सॉरी आपी, अहमद और अली ने शर्मिंदगी से कहा। क्या करूं मैं तुम लोगों की सॉरी का? अलीज़ा बोलती खामोश हो गई, जबकि उसके चारों भाई ये खामोशी अच्छी तरह समझ गए थे। ये खल्म खला ये खुल्लम खुल्ला नाराज़गी का ऐलान था। अहमद और अली आराम से उठे और अलीज़ा के दाएं बाएं बैठ गए। आप ही सॉरी ना, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पक्का? आप प्लीज़ नाराज़ ना हो। उन दोनों से माफ़ी से वो उन दोनों ने उससे माफ़ी मांगी। और अगर किया तो? अलीसा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। पक्का नहीं करेंगे, वादा। अगर अब तुम दोनों ने परेशान किया तो याद रखना मैं तुम दोनों से नहीं मिलूंगी, और मैं जो बोलती हूँ वो कभी नहीं बदलता, जानते हो ना अच्छे से? अलीसा ने संजीदगी से बोला। जी पक्का, वादा नहीं करेंगे अब कभी भी, दोनों बोलते हुए उसे यकीन दिलाने लगे। ठीक है उमर, तुम ही इन्हें थोड़ी अकल दे दिया करो कि तुम भी इन जैसी हरकतों में मसरूफ होते हो। अलीजा की तोपों का रुख अब उमर की जानिब था, जबकि उमर तो अलीजा की बात पर ही बड़बड़ा कर रह गया। यार आप ही कुछ खुदा का खौफ करें, मैं क्यों इन जैसी हरकतें करूंगा? उमर को अपनी बेफजूल की इज्जत अफजाई पर अफसोस हुआ, जबकि आसिम अपनी हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में लाल पीला हो रहा था, और मुकद्दम भी बड़ी फुर्सत से अपनी बीवी को देखने में मसरूफ था, जो कि अपने भाइयों के कबीले की सरदार बनी बैठी फैसले कर रही थी। सिम मेरी बात सुनो, अलीज़ा ने नया हुक्म जारी किया और आसिम के साथ आकर बैठ गई, इस बात का ध्यान दिए बगैर कि वो आसिम और मुकद्दम के दरमियान में बैठ रही है। जी आपी, ऐसे नहीं, कान में बात सुनो। वह आसिम को बोलती थोड़ा आगे होकर बैठी, और आसिम ने अपना कान करीब किया, और अलीज़ा ने उसे कुछ कहा तो वो सीधा होता हाँ में सर हिला गया। ये काम कल हो जाना चाहिए, ओके? अलीज़ा ने आसिम को देखते हुए बोला, जबकि मुकद्दम ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अब मोहतरमा क्या करने वाली है। वो सब बहुत सी बातें करने के बाद वापस घर को रवाना हुए, जबकि अलीज़ा भी अब इंतहा की थक चुकी थी। वो रूम में मुकद्दम से पहले ही आ गई थी। आते ही वो चेंज करने चली गई। मुकद्दम रूम में आया तो उसे अलीज़ा कहीं नहीं दिखी। वो अपनी घड़ी उतारता, साइड टेबल पर रखता, अपना ड्रेस लेता, चेंज करने वॉशरूम में घुस गया। अलीज़ा चेंज करके आई तो कमरा खाली था, मगर वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी बंद होती आंखों से जल्दी से बेड पर ब्लैंकेट में घुस गई। मुकद्दम बाहर आया तो देखा मैडम कल की तरह आज भी कंबल में मुकम्मल छुपी हुई है। वो लाइट्स बंद करता बेड की दूसरी साइड पर आकर लेटा, और एक झटके से अलीज़ा को कमर से थामे अपनी जानिब खींचा। अलीज़ा अभी चीखती, मुकद्दम उसके मुंह पर हाथ रख चुका था। चुप करके सो जाओ बेबी, और मज़ाहमत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जानती हो कि यहाँ से तुम नहीं निकल सकती। अब चुपचाप सो जाओ। मुकद्दम बोलता हुआ कंबल दोनों पर ठीक से लेता अलीज़ा को मजबूत हिसार में लेते आंखें मूंद गया, जबकि अलीज़ा जानती थी कि अब सब करना बेकार है, इसलिए वो भी अपनी नींद से चूर होती आंखें बंद कर गई। कुछ देर बाद मुकद्दम को अलीज़ा की भारी सांसें अपने सीने पर पड़ती महसूस हुई, मतलब वो सो चुकी थी। वो मुस्कुराया और अलीज़ा के माथे को चूमता खुद भी नींद की वादी में गुम हो गया। दूसरी तरफ जहांज़ीब अपने काम के सिलसिले में एक हफ्ते से मुल्क से बाहर अमेरिका गया हुआ था, और आज वो वापस पाकिस्तान पहुंचा था। हवेली में दाखिल हुआ तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उसे मुलाजमा उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ है सब, कहीं गए हैं क्या? जहांज़ीब ने हवेली में नज़र दौड़ाते हुए कहा। जी वो मुकद्दम मियाँ की मंगनी करनी थी ना, इसलिए सब खानवाल वहाँ गए हैं। ठीक है, जहांज़ेब मुलाजमा से कहता जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल गया। उसका इरादा अब खानवाल जाने का था। अलीज़ा की आंख फजर की अजान के वक्त खुली। उसने आंखें खोल कर देखा तो मुकद्दम उसे किसी तकिए की तरह बाजुओं में भरे सो रहा था। अलीज़ा ने सर ऊंचा करके मुकद्दम की तरफ देखा। की रोशनी लैम्प की पड़ने वाली रोशनी से उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सफ़ेद सुर्ख रंगत, मगरूर नाक, चेहरे पर घनी मूछें, हल्की दाढ़ी और वजाहत से भरपूर मर्द बेशक किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, मगर वो शख्स उसे बिन मांगे मिला था। अलीज़ा आज पहली बार अपने भाई और बाबा के अलावा किसी मर्द को इतने गौर से देख रही थी, और वो कोई गैर न था, उसका महरम था, सारी ज़िंदगी का साथी। अलीज़ा बेध्यानी में मुसलसल उसे देखे जा रही थी कि अचानक मुकद्दम ने अपनी आंखें खोल दी, जबकि अलीज़ा के एकदम 14 तबक रोशन हो गए, और एकदम डर कर चीख मारती मुकद्दम के सीने में चेहरा छुपा गई, जैसे कोई जिन देख लिया हो।
جبکہ مقدم سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ علیزہ کے جاگتے ہی اٹھ گیا تھا مگر ایسے ہی پڑا رہا۔ علیزہ کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے ہی ایک دم اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا، کوئی جن دیکھ لیا ہے کیا؟ مقدم نے اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کسی جن سے کم ہے کیا؟ علیزہ بڑبڑائی۔ اچھا تو میں تمہیں جن لگا ہوں؟ جن تو اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ مقدم بولتا ہوا چہرہ ایک دم علیزہ کے قریب کیا جبکہ وہ تو بوکھلا ہی گئی۔ نہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے، آپ مجھے چھوڑیں، علیزہ نے مقدم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ وہ واحد ہتھیار تھا جو مقدم کو بے بس کر دیتا تھا۔ علیزہ کا اس کی آنکھوں میں دیکھنا مقدم کا پل میں دل دھڑکا گیا۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے اٹھا اور اسے بھی اٹھا کر بٹھا دیا۔ علیزہ تو موقع ملتے ہی جلدی سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ لیتی واش روم کی طرف بھاگی اور مقدم بھی اٹھا چینج کر کے مسجد کی جانب چل دیا۔ علیزہ نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ ابھی وہ تلاوت کر کے قرآن پاک بند کر رہی تھی جب مقدم کمرے میں داخل ہوا۔ علیزہ نے قرآن پاک بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور مقدم کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے مقدم کی طرف دیکھتے ہلکی سی اسمائل پاس کی جبکہ مقدم بھی مسکراتا ہوا علیزہ کی طرف آیا اور علیزہ نے اٹھ کر آنکھیں بند کرتی منہ میں کچھ پڑھ کر مقدم کے چہرے پر پھونک ماری جس سے مقدم نے اپنی آنکھیں بند کر کے محسوس کیا اور علیزہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ یہ کیا تھا۔ وہ میری ماما بھی بابا کو اور ہمیں قرآن پڑھ کر ایسے ہی دم کرتی ہے۔ وہ بولتی ہے ایسا کرنے سے اللہ پاک ہر بڑی بلا سے دور رکھتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، علیزہ نے مسکرا کر بتایا جبکہ مقدم اس کی بات پر سرشار سا ہوتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گیا اور محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم۔ مقدم کے بولنے پر علیزہ نے سوالیہ نظر سے مقدم کی طرف دیکھا۔ تمہیں یاد ہے تم نے کسی کی جان بچائی تھی؟ مقدم نے علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مقدم نے آہستہ سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا جس کی ہتھیلی پر زخم کا ہلکا سا نشان تھا، جھک کر اس کی ہتھیلی پر لب رکھے جبکہ علیزہ نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا مگر ہمیشہ کی طرح ناکام۔ اس دن تم نے کسی اور کو نہیں مجھے بچایا تھا مقدم میر احمد اتنا کمزور تو نہ تھا ایک چاقو کے وار سے مر جاتا مگر اس دن تمہاری آنکھوں نے سرِ عام ایک وار کیا تھا اور وہ سیدھا میرے دل پر لگا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں چاہا، مجھے محبت نہیں کرنی آتی مگر میں تم سے عشق کرتا ہوں میری جان۔ علیزہ حیرت سے مقدم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مطلب اس دن وہ حملہ مقدم پر ہوا تھا جو بھی تھا مگر وہ اب اس کا شوہر تھا، اس کا علیزہ کے لیے فکر مند رہنا، اسے اچھے سے ٹریٹ کرنا اور اس کی خوشی کا خیال رکھنا۔ علیزہ کا دل اب مقدم کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ شاید خدا نے نکاح میں طاقت ہی اتنی رکھی تھی جو دو انجان لوگ ایک دوسرے سے منسلک ہو کر ان کی زندگی کا حصہ بن کر دل میں اترنے تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ وہ آپ کو کیوں مارنے آئے تھے؟ علیزہ نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ ہزاروں دشمن ہیں اس دنیا میں میرے مگر کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ مقدم میر احمد کو مار سکے کیونکہ یہ دنیا میری وحشت کو جانتی ہے مگر میرے گھر والے میری محبت کو جانتے ہیں اور تم میری بیوی ہو، میری پہلی اور آخری محبت، میری عزت اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اس لیے تمہیں دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا ہے۔ تم اب میری امانت ہو اور یہ بات کبھی مت بھولنا۔ اس گھر سے قدم باہر رکھنے کا مطلب ہے کہ تم نے میری امانت میں خیانت کی اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مقدم کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ میں ایسا نہیں کروں گی، علیزہ نے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جسے یقین دلانا چاہ رہی ہو۔ مقدم اس کی بات پر مسکرا دیا۔ چلو پھر اٹھو، مجھے اپنے جیسا میچنگ ڈریس نکال کر دو، مقدم علیزہ کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ آپ پھر مجھے تنگ کر رہے ہیں، علیزہ منہ پھلا کر بولی جبکہ مقدم کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ میری جان میں تنگ نہیں کر رہا، مجھے تو اب میچنگ ہی ڈریس پہننا ہے، چلو شاباش جلدی سے نکالو میں آتا ہوں، مقدم بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ علیزہ اٹھی اور مقدم کے لیے گرے 3 پیس سوٹ نکالا کیونکہ اس نے بھی گرے ہی فراک پہنی ہوئی تھی۔ دوسری طرف جہانزیب کی گاڑی خان وال میں داخل ہوئی اور جہانزیب نے گاڑی سے نکلتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سب ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے ہوئے نظر آئے تو قدم ان کی جانب قدم بڑھا دیے۔ السلام علیکم، قریب جاتے سب سے سلام کیا اور بی جان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ بی جان پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ کچھ دیر پہلے پتہ چلا آپ یہاں ہیں، یہاں آ گیا۔ ہاں، مقدم کا نکاح کرنے آئے تھے مگر کسی مسئلے کے تحت مقدم نے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا اور
ابھی بی جان بول رہی تھی کہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی افراح کی آواز سنائی دی۔ او مائی گاڈ! آج چاند سورج آگے پیچھے! افراح نے اونچی آواز میں بولا، یہ غور کیے بغیر کہ جہاں زیب بھی ادھر ہی بیٹھا ہے۔ افراح کے بولنے پر سب نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، جہاں علیزہ آگے اور مکرم اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتے آ رہے تھے۔ دونوں نے سیم ڈریس پہنے تھے۔ علیزہ کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا، مگر پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ افراح کی بات سن کر علیزہ کے قدم وہیں رک گئے اور مڑ کر مقدم کو دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے برابر آیا اور ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا، جبکہ افراح کو ایک گھوری سے نوازا۔ اوکے جاتی ہوں بھائی، گھورے تو نہیں، معافی چاہتی ہوں۔ وہ آپ کی بیگم کی شان میں جو گستاخی کی، افراح ہنستے ہوئے بولی اور قدم آگے کی جانب بڑھایا، جبکہ جہاں زیب کو دیکھتے ہی دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی۔ خود کو کنٹرول کرتی اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ یہ منظر جہاں زیب کے لیے کتنا ناقابل برداشت تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ علیزہ کو مقدم کے ساتھ دیکھ کر دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ دل پھٹنے کو تھا، ایسے جیسے کسی نے سانسیں اپنی مٹھی میں قید کر لی ہو۔ ایک دم اس کے دل میں درد سا اٹھا، وہ بنا کسی کو دیکھے اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سب کو اس کی وجہ مقدم لگا تھا۔ شاید پھر ان کی لڑائی ہوئی ہو۔ مقدم اور علیزہ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے اور ناشتہ کرنے لگے۔ اب علیزہ سب سے باتیں کرنے لگ گئی تھی، سب میں گھلنے ملنے لگ گئی تھی۔ جہاں زیب اپنے کمرے میں آیا تو بے اختیار اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ علیزہ کے لیے محبت، عزت، چاہت، دن رات دعائیں مانگی اس نے، مگر وہ نہ مل سکی۔ کیا میری دعائیں، میری لگن اتنی کمزور تھی؟ کیا میں کسی کو چاہے جانے کے قابل نہیں ہوں؟ وہ خود سے بول رہا تھا، جب بی جان کمرے میں داخل ہوئی اور جہاں زیب پر نظر پڑتے ہی اپنا دل تھامتی رہ گئی۔ یا اللہ میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ بی جان اس کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تو جہاں زیب نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر بی جان کو دیکھا اور انہیں بیڈ پر بٹھا کر ان کے دونوں ہاتھ پکڑے زمین پر بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ کیا میں چاہے جانے کے قابل نہیں ہوں بی جان؟ جہاں زیب نے سر جھکائے ہوئے پوچھا تو بی جان نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بی جان کی آواز سنتے جہاں زیب نے اپنا سر اٹھا کر بی جان کی طرف دیکھا تو بی جان اپنا دل تھامتی رہ گئی۔ جہاں زیب کی آنکھیں لال انگارے بنی ہوئی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ کہیں سے بھی وہ مضبوط جہاں زیب نہیں لگ رہا تھا جو وہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد کبھی نہیں رویا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مرد آج ایسا مسافر لگ رہا تھا جو چلتے چلتے تھک گیا ہو اور اسے چاہ کر بھی اپنی منزل نہ ملی ہو۔ بی جان میرا کیا قصور ہے؟ آخر مجھ سے کیوں سب چھین لیا جاتا ہے؟ میری قسمت ایسی کیوں ہے بی جان؟ وہ بی جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بی جان، میں نے تو اس سے محبت کی تھی نا، پھر اسے کیوں چھین لیا گیا مجھ سے؟ میرا سانس رک رہا ہے بی جان، مجھے میری آلی لا دے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، جہاں زیب ادھورا ہے علیزہ کے بغیر، بی جان پلیز مجھے میری آلی لا دے۔ وہ بولتا ہوا دیوار کے ساتھ لگتا وہیں ڈھہ سا گیا۔ بی جان نے زار و قطار روتے ہوئے اسے سنبھالنا چاہا، مگر وہ ایک جوان ٹوٹا ہوا مرد ان سے کیسے سنبھلتا؟ میری جان، میرا بچہ، حوصلہ کرو۔ بی جان ہمت کرتی اسے بیڈ تک لائی اور اسے لٹایا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ جہاں زیب اب اپنے ہوش میں نہیں تھا، وہ مسلسل وہی الفاظ بڑبڑا رہا تھا۔ بی جان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے سنبھالے، اور علیزہ مقدم کی بیوی تھی، وہ کیسے اسے علیزہ کو دیتی؟ کاش کہ وہ یہ کر سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ مقدم کی علیزہ کے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ بی جان، اس نے پھر چھین لیا، وہ سب چھین لیتا ہے، جہاں زیب مسلسل بول رہا تھا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑی افراح روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ وہ پہلے ہمت جمع کرتی اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کرتی ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ اس سے اپنے دل کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بچپن کی محبت کوئی اور تھی۔ یہ دکھ، یہ درد، اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی، مگر دل آج پھٹنے کو تیار تھا۔ اٹھ کر وضو کر کے باہر آئی، نماز ادا کی اور جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہچکیوں سے رونے لگی۔ آخر کیوں اللہ پاک، ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو بچپن سے اس شخص کو آپ سے مانگا تھا نا، پھر اس کے دل میں کسی اور کے لیے محبت کیوں پیدا کی؟ آخر میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیوں مجھے اس سفر کا مسافر بنا دیا جس کی منزل نہیں ہے؟ آپ نے کیوں میری دعاؤں پر کن نہیں فرمایا؟ وہ بلک بلک کر روتی اپنے خدا سے شکوہ کر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ وہی خدا ہے جو مسافر بنا کر منزل دیتا ہے، جو منزلوں کو پار کروا کے سفر کن
کن کا سفر مکمل کرتا ہے۔ علیزہ کب سے بیٹھی افراح کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنا سامان دیکھنے لگی، جو کہ سارا کا سارا پینٹنگ کا تھا۔ یہ سب علیزہ نے عاصم سے منگوایا تھا، جو کہ اس کے سیکرٹ کمرے میں موجود ہوتا تھا، اور گھر والوں اور عائشہ اور مریم کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ علیزہ کو پینٹنگ بھی کرنی آتی ہے۔ وہ پہلے ڈریسنگ روم میں گئی اور کوئی ڈھیلا ڈھالا سا ڈریس پہن کر آئی، پھر اپنا سارا سامان بھی ڈریسنگ روم میں سیٹ کیا اور جو جو چاہیے تھا وہ سب کمرے کی کھڑکی کے پاس ترتیب سے رکھا اور کچھ سوچتی ہوئی اپنے ہاتھ چلانے لگی۔ دوسری طرف سر ہم نے ہر ملک میں اپنے بندے چھوڑ دیے ہیں، اب وہ جس بل میں بھی چھپا ہوگا وہ نکال لیں گے۔ اسے اور پتہ چلا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہے جو ہر جگہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہی نہیں، وہ انلیگل طریقے سے اسے لندن بھجوانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ فائل کب ملے گی؟ مقدم سامنے بیٹھے داد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سر شام کو مل جائے گی، آپ کو میں فائل پہنچا دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے آج ہی وہ فائل ہر حال میں چاہیے، اور اب تم جا سکتے ہو۔ مقدم نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے داد کو جانے کا اشارہ کیا۔ سر مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، داد کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ بولو۔ مقدم اپنے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے مصروف انداز میں بولا۔ وہ سر آپ کو بہت مبارک ہو، نکاح کی۔ داد نے ہمت جمع کرتے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جبکہ مقدم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو داد ہڑبڑا ہی گیا۔ سر سوری، وہ بس دل کیا تو آپ کو مبارکباد دے دی۔ داد گھبرایا ہوا بولا تو مقدم مسکرا دیا۔ بیٹھو داد، مقدم نے اسے نرم لہجے میں کہا، جبکہ داد حیرت سے مقدم کو دیکھنے لگا۔ یہ ان 7 سالوں میں پہلی بار تھا جب مقدم نے اس سے آرام سے بات کی تھی۔ وہ فوراً کرسی پر بیٹھ گیا، مگر حیرت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تم 7 سالوں سے میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ رہ کر میری حفاظت کرتے ہو، تم محض ایک ملازم نہیں ہو، مجھے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہو، اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میرا چھوٹا بھائی اپنی بھائی سے مل کر اسے مبارکباد دے۔ مقدم ریلیکس انداز میں بولتا داد کو حیرت کے سمندر میں ڈبکی پہ ڈبکی دے رہا تھا۔ جی کیا سچ میں؟ داد نے حیرت سے پوچھا، جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ہاں، تم شام میں آؤ گے فائل دینے اور اپنی بھابھی کو مبارکباد بھی دینے۔ اوکے، اب جا سکتے ہو تم۔ اس سے پہلے کہ میرا موڈ بدلے، شکل گم کرو اپنی۔ مقدم بولتا دوبارہ نظر لیپ ٹاپ پر جما گیا، جبکہ داد تو خوشی سے پاگل ہونے کو تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور باہر نکل گیا۔ آخر کار اپنی بھابھی سے ملنے جا رہا تھا، کچھ تو اہتمام کرنا تھا نا۔ مقدم شام کے 6 بجے گھر میں داخل ہوا تو نظریں چاروں طرف گھمائی، جسے اس کی نظریں بے تابی سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے کہیں نظر نہیں آئی تو اپنا رخ سیدھا کمرے کی جانب کیا۔ مقدم نے آہستہ سبینہ آواز کیے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اپنی دائیں جانب دیکھا تو کھڑکی کے پاس کھڑی علیزہ پینٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ علیزہ کی مقدم کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے مقدم کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ مقدم نے بہت غور سے اسے دیکھا، وائٹ شرٹ ساتھ ٹراؤزر پہنے، دوپٹے سے بے نیاز، ہلکا سا جوڑا کیے جس میں سے کچھ بال باہر نکلے ہوئے تھے، شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے۔ وہ فل مگن اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ مقدم یکٹک سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے اپنی پینٹنگ کو لاسٹ ٹچ دیا اور کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ پینٹنگ پر نظر پڑتے ہی مقدم پینٹنگ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پینٹنگ سردار صاحب کی تھی، جو اتنی مہارت سے بنائی گئی تھی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ پینٹنگ ہے۔ علیزہ 2 قدم اور پیچھے ہوئے بغور اپنی پینٹنگ کو دیکھنے لگی، پھر مسکرائی۔ پرفیکٹ، وہ ہلکا سا بولی۔ بابا جان، کتنے پیارے ہیں آپ، علیزہ خوش ہوتے ہوئے بولی اور ہنس دی۔ جبکہ اب وہ مقدم کے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھتی، مقدم نے ایک دم 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹتے علیزہ کو کمر سے پکڑے اپنی جانب کھینچ لیا اور ساتھ ہی اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا، جیسے پہلے سے پتا ہو کہ محترمہ اب ضرور چیخے گی۔ علیزہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مقدم کو دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ کیا ہوا۔ مقدم اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتا بغور اسے دیکھنے لگا۔ بالوں کی کچھ رٹیں چہرے پر جھول رہی تھی، چہرے پر دائیں بائیں رنگ لگا ہوا تھا، اور اب وہ منہ پھلائے مقدم کو دیکھ رہی تھی۔ مقدم کو وہ اس وقت اتنی کیوٹ لگی کہ بے اختیار ہوتے جھکا اور اس کے دونوں گال چوم لیے، جبکہ علیزہ نے گھبرا کے دور ہٹنا چاہا، مگر مقدم اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے اور قریب کر گیا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اپنا مکمل حسن لیے مقدم کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی۔ بیبی، کبھی مجھے بھی غور سے دیکھ کر پیارا بول دیا کرے، آخر آپ کا شوہر ہوں یار۔ مقدم علیزہ کا سرخ چہرہ دیکھتے شوق لہجے میں بولا۔ آپ مجھے ہر وقت ڈراتے کیوں رہتے ہیں؟ علیزہ نے نظر جھکاتے ہوئے سوال کیا تو مقدم مسکرا دیا۔
کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے ابھی تک جان سکی ہو کہ نہیں، مگر ابھی تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ مقسم بولتا ہوا دوبارہ اس کے گال چوم گیا، جبکہ علیزہ اب لال ٹماٹر ہو چکی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ علیزہ نے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں بیبی، میرا شرم سے کیا لینا دینا بھلا، وہ تم کر لیتی ہو نا، کافی ہے۔ مقسم ایک بھرپور نظر علیزہ کے سراپے پر ڈالتے ہوئے بولا تو علیزہ کو فوراً اپنے حلیے کا احساس ہوا۔ پلیز مجھے چھوڑے، مجھے چینج کرنا ہے، علیزہ مقسم سے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسے زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ مقسم بھی ڈھیٹ بنا کھڑا تھا۔ آپ نے بولا تھا آپ مجھے دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، مگر آپ مجھے پھر سے تنگ کر رہے ہیں، علیزہ نے اسے یاد دلایا۔ تو میری جان آپ بھی کر لے، کون سا روکا ہے میں نے آپ کو؟ مقسم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ میں نے اگر آپ کو تنگ کیا تو آپ تنگ آ جائیں گے۔ نہیں آتا پکا میری جان، تم کر کے تو دیکھو، یقین مانو کچھ نہیں کہوں گا۔ پکا؟ علیزہ نے یقین دہانی چاہی۔ ہاں ہاں پکا، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم سے کوئی ملنے آنے والا ہے۔ اوکے، مقسم بہت مشکل سے خود پر قابو پاتا ہوا اسے نرمی سے چھوڑتا ہوا بولا تو علیزہ نے فوراً وہاں سے جانا چاہا، جبکہ مقسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کروں گا جب میری بیوی میری محبت میں اپنی محبت کے رنگ بھر کر میری پینٹنگ بنائے گی۔ مقسم کی بات سنتے ہی علیزہ نے نظریں اٹھا کر مقسم کو دیکھا تو دونوں کی نظریں ملی۔ علیزہ کا دل ایک دم دھڑک اٹھا، اس نے فوراً نظر جھکا لی اور جلدی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ مقسم کھل کر مسکرایا اور بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ علیزہ نہا کر نکلی تو دیکھا مقسم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھی، شاید وہ سو گیا تھا۔ علیزہ اپنے بال برش کرتی، ہلکا سا کیچر لگاتی مقسم کی طرف آئی، جھک کر دیکھا تو واقعی سو رہا تھا۔ علیزہ نے آرام سے اس کی کلائی سے گھڑی نکالی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی، پھر آہستہ سے اس کے شوز اتارے اور سائڈ پر رکھے۔ شاید وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے گہری نیند میں تھا۔ علیزہ دوسری سائڈ پر آئی اور آرام سے آگے جھکی اور ہاتھ اس کی ٹائی کی طرف بڑھائے تو ہاتھ کانپنے لگے، کہیں اٹھ ہی نہ جائے، اور وہ مقسم کے اتنا قریب تھی، کہاں برداشت کر پائی تھی وہ اسے اتنا قریب، مگر اس کے آرام کا سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کی ٹائی کھولی اور فوراً اٹھ گئی اور نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کرنے چلی گئی۔ مقسم کی اچانک آنکھ کھلی اور وہ ایک سے اٹھ کر اور وہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھا۔ اسے پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ سو کیسے گیا، پھر اس کا دھیان اپنے پاؤں پر پڑا، جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا وہ ایسے ہی لیٹ گیا تھا، مگر اس کے جوتے کس نے اتارے؟ ہاتھ میں گھڑی بھی موجود نہیں تھی، وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی اور ٹائی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو سامنے علیزہ نماز پڑھ رہی تھی، سفید چادر میں چھپا اس کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا، شاید یہ چہرے کا نور تھا۔ مقسم اسے دیکھتا مسکرایا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی، مگر جب سے وہ اس کی روح کا حصہ بنی تھی مقسم کو اپنا سانس اس کے بغیر لینا ناممکن لگ رہا تھا۔ محبت اور چاہت تو بہت چھوٹا لفظ تھا، وہ مقسم میں سانسوں کی مانند چلتی تھی۔ علیزہ نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور مقسم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگ کر اس نے پھر مقسم کی طرف دیکھا وہ ابھی بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ علیزہ آرام سے اٹھی، جہاں نماز سائڈ پر رکھ کر مقسم کے پاس آئی۔ وہ تو ایسے بت بنا ہوا تھا جیسے کبھی نہ ہلنا ہو۔ علیزہ کو ہنسی تو بہت آئی پر وہ کنٹرول کر گئی اور منہ میں کچھ پڑھ کر مقسم کے چہرے پر پھونک ماری۔ ایسا کرتے مقسم فوراً ہوش کی دنیا میں آیا اور علیزہ کی جانب دیکھا۔ وہ میں نے سوچا کہ آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں، آپ کو واپس لے آؤ، علیزہ نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا، جو کہ ناکام ٹھہری۔ مقسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ علیزہ اس کی حرکت پر گھبرا کر رہ گئی۔ مجھے کہیں سے بھی کھینچ لانے کی پاور تو تم ہی رکھتی ہو میری جان، مقسم بولتا ہوا علیزہ کا ایک ہاتھ پکڑے ہوئے ہونٹوں سے لگانے لگا۔ آپ تھک گئے ہیں؟ علیزہ کو تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ مختصر جواب دیتا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ علیزہ نے اجازت مانگی۔ پھر سے وہی جواب تو علیزہ کی آہستہ سے اپنا سرخ سفید ہاتھ مقسم کے ماتھے پر رکھا اور آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ علیزہ کی نرم و نازک انگلیوں کا لمس محسوس کرتے مقسم کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ علیزہ نے مدھم سی آواز میں پوچھا تو مقسم نے اپنی آنکھیں کھول کر علیزہ کی طرف دیکھا۔ کالی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ علیزہ نے فوراً نظر جھکا دی۔ تم میرے پاس ہو تو میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تم اگر دور گئی تو گارنٹی نہیں دیتا میں، مقسم بولتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ایسے تو نہیں ہوتا، علیزہ نے بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مقسم نے وجہ پوچھی۔
کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو اب تک تو آپ پاگل ہو گئے ہوتے، کیونکہ میں آپ سے 9 سال بعد آئی ہوں تو دور ہی تھی دور ہی تھی نا۔ علیزہ نے ہنستے ہوئے اپنا لاجک پیش کیا، جبکہ مقدم اس عجیب سے لاجک کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نہیں سمجھے نا؟ علیزہ نے مقدم سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میرے ساتھ آئے ہوتے نا تو سمجھ آ جانا تھا۔ علیزہ نے پھر سے اسے الجھایا۔ اسے مقدم کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ مقدم نے ناسمجھی میں سر اٹھا کر علیزہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے سے صاف شرارت جھلک رہی تھی۔ مقدم فوراً سمجھ گیا کہ محترمہ تنگ کرنے کے ارادے لیے بیٹھی ہے۔ مقدم کو اپنی طرف دیکھتا پا کر علیزہ فوراً اٹھی۔ ابھی اس نے 2 قدم آگے بڑھائے تو مقدم بھی فوراً سے اٹھا۔ علیزہ اس کا ارادہ جان کر پھرتی سے بھاگتی کمرے میں بنی بالکنی میں گھس گئی، اور مقدم تو اسے پکڑتا ہی رہ گیا، مگر وہ اس کے ہاتھ ہی نہیں آئی۔ بالکنی کو اندر سے لاک کرتے علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی قہقہا لگا کر ہنسی۔ دیکھ لے آپ، میں نے بولا تھا نا آپ اگر میرے ساتھ آئے ہوتے تو آپ کو بہت فائدے ہو جاتے، علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہنس لو بیگم، جاؤ گی کہاں؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، پھر بھاگ کر دکھانا۔ مقدم بھی وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ میں تو آپ کے پاس نہیں آ رہی، آپ جو مرضی کر لیں، علیزہ بولتی ہوئی سامنے پڑے جھولے پر بیٹھ گئی اور وہاں پڑی ایک کتاب اٹھا کر دیکھنے لگی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی بیگم، تمہارے تو اچھے بھی آئیں گے۔ مقدم بولتا ہوا الماری کی جانب بڑھ گیا۔ آپ پلیز میرے اچھوں کو بلا لیں، میرا آپ سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ علیزہ نے آہستہ سے آگے ہو کر دیکھا تو مقدم الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ ابھی وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ علیزہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور کتاب پڑھنے لگی، جبکہ مقدم نے اپنی مسکراہٹ دبا کر آگے بڑھا اور اندر کی طرف سے بالکنی کو لاک لگا دیا اور اسے ایک نظر دیکھتا واش روم میں گھس گیا۔ مقدم کے جانے کے بعد علیزہ اٹھی اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے مقدم کہیں نظر نہیں آیا، مطلب وہ واش روم میں تھا۔ علیزہ نے آہستہ سے لاک کھولا اور بالکنی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہائے اللہ، اب یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ میں پھنس گئی کیا؟ اب یہاں کیا کروں؟ وہ مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ پھر سے جھولے پر بیٹھ گئی اور اب سوچنے لگی کہ یہاں سے کیسے نکلے۔ اگر مقدم نے پکڑ لیا نا تو خیر نہیں۔ مقدم نہا کر نکلا تو علیزہ کو دیکھا جو مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، مطلب میڈم خود سے ہی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مقدم نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور بالکنی کا لاک کھولا۔ لاک کھلنے کی آواز پر علیزہ نے سامنے دیکھا تو مقدم کو شرٹ لیس دیکھ فوراً نظر جھکا لی۔ مقدم بالکنی میں آیا اور بالکنی اندر سے لاک کرتا رخ علیزہ کی جانب کیا تو علیزہ فوراً کھڑی ہوئی اور اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی۔ تو کیا بول رہی تھی تم؟ کہ تم میرے پاس نہیں آؤ گی؟ چلو کوئی بات نہیں، میں ہی آ جاتا ہوں۔ مقدم بولتا ہوا ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچا۔ علیزہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا اس مقدم کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ تو اب بتائیں بیگم، کیا بول رہی تھی آپ؟ مقدم اپنے دونوں بازو اس کی کمر پر باندھے اپنا چہرہ علیزہ کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتی پانی کی بوندیں علیزہ کے چہرے پر گر رہی تھی۔ علیزہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ بولو بھی، اب کیا ہوا؟ مقدم اپنی بیئر علیزہ کے گال سے زور سے مس کرتا ہوا بولا، جبکہ مقدم کی بیئر کی چبھن سے علیزہ کی جان فنا ہوئی تھی۔ آپ پیچھے ہٹیں، آپ نے چیٹنگ کی ہے، مجھے لاک کیا تھا آپ نے، اسے گفتگی سے کہتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے لگی۔ اچھا، تو تم نے بھاگ کر چیٹنگ نہیں کی کیا؟ مقدم نے بھی اسے اس کا جرم یاد دلایا تو علیزہ نے اسے گھورا۔ آپ کو شرم نہیں آتی بغیر شرٹ پہنے گھومتے ہوئے؟ علیزہ نے اسے اس کی حالت کا احساس دلانا چاہا۔ نہیں، مجھے شرم نہیں آتی، اور میں اپنی بیوی کے سامنے گھوم رہا ہوں، کسی دوسرے کے سامنے تو نہیں۔ پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مقدم اس کے کان میں بولتا اس کے کان کی لو کو دانت تلے دبایا تو علیزہ نے گھور کر مقدم کو دیکھا۔ اسے گھورتے دیکھ کر مقدم نے اس کے گال پر ہلکا سا بائٹ کیا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کاٹے کیوں جا رہے ہیں؟ علیزہ نے اب کی بار اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، مگر افسوس وہ پہاڑ جیسا مرد 1 انچ بھی نہ ہلا۔ یہ سزا ہے میری جان، مقدم نے بولتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھے جہاں بائٹ کاٹی تھی۔ کون سی سزا؟ علیزہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھ سے بھاگنے کی سزا، مقدم بولتا ہوا اسے پکڑے جھولے پر بیٹھ گیا۔ مجھے چھوڑے، آپ مجھے باہر
مجھے چھوڑے آپ، مجھے باہر جانا ہے، میں صبح سے کمرے سے نہیں نکلی۔ علیزہ نے مقدم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، کیا مطلب تم صبح سے کمرے میں تھی؟ مطلب اب تک کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، رائٹ؟ مقدم کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا، علیزہ نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا تو مقدم نے گھور کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ہاتھ پکڑے روم میں آیا، اپنی شرٹ پہن کر اسے ساتھ لیے نیچے کا رخ کیا۔ سب کہاں ہے؟ علیزہ نے نیچے کسی کو نہ پا کر مقدم سے پوچھا۔ ماں جی اور بابا چاچا چاچی کے ساتھ کسی رشتہ داروں کے یہاں فوتگی پر گئے ہیں، اور بی جان فری کے ساتھ ادھر ہی پاس میں اپنی دوست کے یہاں گئی ہے، اور بچے ہم گھر پر ہے اکیلے۔ مقدم زومانی بولا تو علیزہ اس کا مطلب سمجھتے جلدی سے اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ مقدم تھا جو چیل سی آنکھیں رکھتا تھا، سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اسے دوبارہ اپنی قید میں لے چکا تھا۔ مقدم اسی لیے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا اور ملازمہ کو آواز دی تو وہ کھانا لے آئی اور ان کے سامنے رکھا، اور علیزہ نے کھانا کھاتے چور نظر سے مقدم کی طرف دیکھا، جس کا دھیان صرف کھانا کھانے کی طرف تھا۔ وہ بھی ریلیکس ہوتی کھانا کھانے لگی۔ ابھی وہ دونوں کھانا کھا کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک ملازمہ نے مقدم کو داد کے آنے کی اطلاع دی۔ چلے بیگم، آپ سے آپ کے دیور ملنے آئے ہیں۔ مقدم علیزہ کے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتا ہوا بولا، جو پہلے سے ہی ٹھیک تھا۔ مقدم اسے ساتھ لیتا لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی صوفے پر داد بیٹھا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ داد نے ادب سے کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے بھی خوش اخلاقی سے جواب دیا اور مقدم کے کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ الحمدللہ بھابھی، میں آپ کو نکاح کی مبارکباد دینے آیا تھا۔ داد نے آنے کی وجہ بتائی۔ زبردستی کا نکاح؟ علیزہ بڑبڑائی تو مقدم نے اسے گھور کر دیکھا، مطلب ابھی تک محترمہ زبردستی لفظ پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اور یہ آپ کے لیے میری طرف سے نکاح کا تحفہ۔ داد نے علیزہ کی جانب ایک پیکٹ بڑھایا تو علیزہ نے مقدم کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ بھائی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ آ گئے، یہ کافی تھا، علیزہ نے مقدم کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی، میں نکاح میں شرکت نہیں کر سکا، اس کی معذرت خواہ ہوں، مگر یہ میں بہت دل سے لایا ہوں، آپ رکھ لیں پلیز۔ بھائی، آپ معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ بلاتے تو آپ آتے نا، اب جب آپ کو بلایا ہی نہیں تو آپ کی معذرت بنتی ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کے بھائی کے پیچھے کوئی لگا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا اور کسی کو بلایا ہی نہیں۔ میں نے تو اپنے زبردستی کے نکاح کی مٹھائی بھی نہیں کھائی۔ علیزہ کو تو اپنے زبردستی کے نکاح کا غم ہی کھایا جا رہا تھا، جبکہ مقدم علیزہ کو مسلسل گھور رہا تھا، اور داد سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل تھی، کیونکہ اس کے باس کی تازہ ترین عزت افزائی جو ہو رہی تھی۔ تو میں تمہیں کمرے میں جا کر مٹھائی کھلاتا ہوں بیگم، صبر کرو ذرا، مقدم دل میں سوچتا۔ علیزہ نے نظریں ہٹا کر داد کی طرف متوجہ کی۔ اچھا ٹھیک ہے سر، میں چلتا ہوں، ابھی یہ آپ کی فائل۔ داد اپنی مسکراہٹ روکتا اٹھ کھڑا ہوا اور مقدم کی جانب فائل بڑھائی۔ ارے بھائی، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں، کچھ کھایا بھی نہیں؟ علیزہ نے داد کو روکنا چاہا۔ نہیں بھابھی، آپ کا بہت شکریہ، یہ اگلی بار صحیح، میں اب چلتا ہوں۔ خدا حافظ۔ داد ان کو خدا حافظ بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ مقدم کا رخ اب علیزہ کی جانب تھا۔ علیزہ وہاں سے اٹھنے ہی والی تھی جب مقدم نے ایک دم سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے بازو میں اٹھا لیا اور قدم کمرے کی جانب بڑھایا۔ علیزہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں مجھے، علیزہ مزاحمت کرتی اسے چھوڑنے کا بول رہی تھی، جبکہ مقدم تو اپنے کان بند کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے مقدم نے نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا، جبکہ علیزہ نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، مگر مقدم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے اس کا ارادہ ناکام بنا دیا۔ تو بیگم، کیا بول رہی تھی آپ نیچے؟ کہ آپ نے تو اپنے نکاح کی مٹھائی بھی نہیں کھائی؟ مقدم بولتا ہوا اسے بالکل بے بس کر گیا۔ میں تو تمہیں اس دن ہی کھلا دیتا، مگر تمہارا موڈ ہی نہیں تھا۔ آپ میرے پہلے ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مقدم نے علیزہ کی بات سنتے نرمی سے اس کے ہاتھ چھوڑے اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ میں تو سچ بول رہی تھی نا، میری شادی ہوئی، میرے نکاح میں میرے ماما بابا نہ تھے میرے بھائی سے، اور نہ ہی میرے دوست تھی، نہ ہی میرا دلہا تیار ہو کر آیا تھا مجھے لینے، اور نہ ہی میں تیار ہوئی تھی، اور میں نے تو اپنی شادی پہ ڈانس بھی کرنا تھا سم کے ساتھ۔ علیزہ صدمے کی کیفیت میں اپنی انگلی پر گن گن کر سب بتا رہی تھی، جبکہ مقدم نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اوہ اچھا، تو تمہیں ڈانس بھی آتا ہے؟ مقدم نے تعجب سے علیزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔
نہیں، مجھے ڈانس نہیں آتا، پر میں نے پھر بھی کر لینا تھا، مگر آپ نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ علیزہ نے اداسی سے مقدم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو مقدم کا دل کیا کہ ساری دنیا لا کر اپنی شہزادی کے قدموں میں کر دے۔ میرا بیبی، اب بتاؤ نا تمہیں کیا چاہیے، میں وہ سب لا دوں گا۔ مقدم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہاں سب کچھ ہے، پر سب کی بہت یاد آتی ہے۔ علیزہ پھر سے اداس ہو گئی۔ تو کیا ہوا، جب یاد آئے تو انہیں فون کر لیا کرو۔ میرے پاس فون نہیں ہے، اس دن کالج کے سامنے ہی گر گیا تھا۔ تو میری جان، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں صبح ہی تمہیں فون لا کر دوں گا۔ مقدم نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ سچ میں؟ علیزہ خوش ہوتی مقدم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ تو مقدم نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو اب سو جاؤ، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ مقدم اسے اپنے حصار میں لیتا، لائٹ آف کرتا، اس کے سر سے دوپٹہ اتارے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ علیزہ جلد ہی پرسکون ہوتی گہری نیند سو گئی۔ کچھ دیر بعد مقدم کو محسوس ہوا کہ وہ سو گئی ہے، تو گہرا سانس لیتا، اس کا ماتھا چومتا خود بھی آنکھیں موند گیا۔ اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں اور کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔